اب آگے ہم جو بات کریں گے یہ تو زمین پر، یعنی گندم، دہن، پھل، اناج، ان پر بھی زکوٰۃ ہے، مگر ان کی زکوٰۃ کو کہتے عشر۔ کیا کہتے ہیں؟ عشر۔ اور یاد رکھو عشر جو ہے یہ اس پہ جو ہے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، یہ ہر فصل پر ہے۔ یعنی فصل جو ہی پک کے تیار ہو جائے گی اس کی آپ کٹائی کریں گے تو اس پہ عشر واجب ہے۔ عشر یعنی گندم ہے، پھل ہے، اناج ہے، کماد ہے، اور بہت ساری فصلیں ہیں، تو وہ اس پر ہوگا عشر۔ اب یہ عشر دو طریقے کا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو فصل آسمانی پانی پیے اور چشمے کا وہ اشری ہو، اس میں سے 10واں حصہ، اور جو فصل راہٹ کے ذریعے پانی دی گئی اس میں عشر کا نصف ہے، عشر کا نصف ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے یمن بھیجا تو معاذ بن جبل کہتے حضور نے مجھے حکم دیا جو فصل بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، جو زمین کا اندرونی پانی کھینچتی ہو، اس میں سے عشر وصول کرو، اور جو ڈول سے سیراب کی جاتی ہو اس میں سے نصف عشر وصول کرو۔ اب یہ مسئلہ سمجھا دوں میں آپ کو، یہ سمجھ لے، بڑی توجہ، یہ زمیندار حضرات کے لیے جو زمینیں کاشت کرتے ہیں۔ ایک تو یاد رکھو جو بندہ زمین کاشت کرتا ہے یہ کاشتکار کے ذمے ہے، جس نے فصل کو اٹھانا ہے۔ یعنی زمینیں جیسے آج کل لوگ ٹھیکے پر لیتے ہیں تو وہ کاشتکار کے ذمے ہے، جس نے زمین بجائی کی ہے وہ اس کا عشر دے گا۔ عشر کیا ہے؟ اگر تو فصل آپ کی برانی، میں نے یہ لفظ بولا ہے اس حساب سے کہ لوگ سمجھ جائیں، برانی کہتے ہیں اس کو کہ صرف بیج ڈال دیا، اب اس کو نہ تو قیمتاً پانی لگایا گیا، نہ کوئی محنت، نہ کوئی پٹرول ڈیزل جلایا گیا، بس آسمان سے بارش برسی اور اس سے وہ فصل پک کے تیار ہو گئی۔ یعنی صرف ایک بیج آپ نے پھینکا ہے، اس کے بعد کوئی آپ نے اس پہ محنت نہیں کی، وہ بارش کے پانی سے اور زمین کا پانی کھینچ کے ہی، بارش کے پانی سے اور زمین کا پانی کھینچ کر وہ پک جاتی ہے۔ تو ایسی فصل سے 10واں حصہ، ایسی فصل سے 10واں حصہ عشر دیا جائے گا، جو بھی وہ فصل ہو، وہ گندم ہو، وہ دہن ہو، وہ چاول کی ہو، وہ کماد ہو، وہ تل ہو، وہ کوئی بھی فصل ہو، تو پھر اس میں سے کیا دیا جائے گا؟ 10واں حصہ کس میں سے؟ جو فصل برانی ہو، جس میں بارش سے وہ پکتی ہے۔ دوسری وہ فصل کے جس کو پانی، یعنی آج کل کے جدید دور میں جیسے ٹیول کا پانی لگایا، جانور جوت کر پانی دیا گیا راہٹ کے ذریعے، یا اس پر پانی کی قیمت ادا کی گئی ہے، اور اس میں جو آپ نے بیج کھاد بھی ڈالی، اور پھر اس میں آپ نے ٹریکٹر سے ہل بھی چلانا پڑا، یعنی کافی سارے آپ نے اس پہ پیسے خرچ کیے ہیں، پانی بھی اس کا وہ آپ نے قیمتاً لگایا ہے، تو ایسی فصل جو اس طرح تیار ہو اس میں سے 20واں حصہ دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ یعنی جو برانی ہے اس میں 10واں، ہر 10 پہ 1، یعنی 10 من میں 1 من، اور جو جس پہ قیمتاً چیزیں اس میں سے 20 من پہ 1 ہے۔ یہ سادہ لفظ سمجھ لیں، یعنی اس میں سے 20واں حصہ نصف عشر دیا جائے گا، عشر کا نصف دیا جائے گا، آدھا دیا جائے گا۔ تو یہ ہے فصلوں کی جو زکوٰۃ، اور اس کے لیے سال گزرنا شرط ہے، یعنی ایک فصل 3 مہینے میں پک جاتی، جو ہی پکے اس سے دو۔
اور جو جان بوجھ کے نہیں دیتا وہ گناہگار ہے، یہ یاد رکھو۔ آج کل جو فصلوں کو عجیب قسم کی بیماریاں ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم فصل میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، عشر نہیں نکالتے، کیونکہ قرآن پاک نے کہا انفقوا من الطیبات ما کسبتم ومما اخرجناکم لکم من الارض، پاک چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے۔ اور فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، سورہ انعام کے اندر، اس کا حق ادا کرو اس کی کٹائی کے دن، اسی دن ادا کر دو جب فصل آپ نے کاٹی ہے، اناج اٹھایا ہے، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو یہ آج کے موضوع میں جو ہم نے باتیں کر دی ہیں کہ یہ جو فصل ہے یہ کٹائی کے دن اس کا عشر ادا کیا جائے گا، وہ پھل ہوں ان کا بھی اسی حساب سے، کوئی بھی پھل ہے اسی حساب سے، اگر وہ برانی ہے وہی 10واں، اور اس کو اپنے محنت کی ہے اس پہ تو پھر اس کا 20واں حصہ ہے، 20واں حصہ اس کو دیا جائے گا، اور اگر مال تجارت کے حساب سے ہے پھر اس کی آمدن کے حساب سے دیا جائے گا۔ یعنی بعض لوگ جو تجارت کرتے ہیں گندم کی، دہن کی، پھل کی، اناج کی، تو وہ حضرات جو تاجر ہیں وہ تجارت کے حساب سے ہی ادا کریں گے۔ اسی طرح جو زمین جس میں فصل اگ رہی ہے اس زمین پر نہیں ہے زکوٰۃ اور عشر، اس سے جو آمدن ہے جو فصل ہے اس کا عشر دیا جائے گا، اس کا عشر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق بخشے۔